کچھ بھی نہیں تھا، تم آ گئے تو سب کچھ بدل گیا۔ پر اس تم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ تم کیا، یہ کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہوگا۔ کیا یہ ایک انسان کی شکل میں ہے یا کوئی اور چیز ہے جس نے میری زندگی میں ایک خلل سا پیدا کر دیا اور سب کچھ بدل گیا؟ کیا جو کچھ بدل گیا وہ ٹھیک بدل گیا یا غلط بدل گیا؟ تم کے الفاظ پہ اور آپ کے الفاظ پہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جو پل بھر میں ہماری زندگی کے سارے عادات کو بدل ڈالتے ہیں، پر پتہ نہیں ہوتا کیوں کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کون سا لمحہ ایسا ہے جس میں آپ بالکل بدل گئے۔ کیا آپ صحیح طریقے سے بدل گئے یا غلط طریقے سے؟ کیا آپ کو کسی نے صحیح طریقے سے بدل ڈالا یا غلط طریقے سے؟ اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں روز اپنے ضمیر کی عدالت میں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے ضمیر کی عدالت میں کبھی غلط فیصلے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کیا آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں کبھی کھڑے ہو گئے ہو؟ نہیں، ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم کسی اور پہ تنقید کریں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم کسی اور کے بارے میں غلط سوچیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم کسی اور کے لیے الفاظ پیش کریں، جو کچھ بھی کرتے ہیں کسی اور کے لیے کرتے ہیں۔ اور جب اپنے آپ کے لیے ٹائم پیدا ہو جاتا ہے، جب ہم اپنے آپ کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور جب ٹائم مل جاتا ہے تو اس وقت ہم نہیں رہتے۔ پھر جو ہے موقع ہوگا آپ کے پاس، پھر جو ہے ٹائم ہوگا آپ کے پاس، پر آپ نہیں ہوں گے، جس طرح آپ ہیں ویسے آپ نہیں ہوں گے۔ تو ابھی سے سوچنا چاہیے کہ کیا میں صحیح طریقے سے جی رہا ہوں؟ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے برین کا، اپنے خیالات کا جو مٹکا ہے کسی غلط راستے میں جو ہے گاڑ دیا ہے، اور ہر کوئی آتا ہے اور اس میں گندگی ڈالتے ہیں اس مٹکے میں۔ اس اندرونی جسم کی مثال جو ہے وہ ایک مٹکے کی طرح ہے۔ تو ہر کوئی آتا ہے اور اس میں اپنے مرضی کے مطابق جو کچھ بھی اس کے ساتھ ایکسٹرا ہوتا ہے اس میں ڈال لیتے ہیں اس مٹکے میں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو گڑھے کی مانند کسی غلط راستے میں گاڑ دیا ہے۔ جب آپ نے اپنے آپ کو غلط راستے میں مٹکے کی طرح گاڑ دیا ہے تو ہر کوئی اسی راستے سے، ہر کسی کا اسی راستے سے گزر ہوگا، جو کچھ بھی اس کی مرضی ہے اس میں ڈالے گا۔ پھر کئی دنوں بعد، کئی مہینوں بعد، کئی سالوں بعد اسی راستے سے جو لوگ گزرتے ہیں تو اس مٹکے سے بدبو آنے لگے گی، اور وہ بدبو جو ہے ہمارے الفاظ سے، ہمارے لکھائی سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے اسی معاشرے میں ظاہر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود کو غلط راستے میں گاڑ دیا تھا مٹکے کی طرح۔ کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو کسی اچھے راستے میں ایک مٹکے کی طرح گاڑ لیں، اپنی منزل کی طرف، جس منزل کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں وہ منزل صحیح ہے تو کوئی کسی کا بھی جب گزر ہو وہاں سے تو کوئی پھول ڈالے گا، کوئی پیسے ڈالے گا، کوئی اچھے الفاظ ڈالے گا، تو اسی مٹکے سے جو ہے کوئی پرفیوم ڈالے گا، اچھی خوشبو آنے لگے گی، اور پھر جب آپ معاشرے کے اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ کے الفاظ سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کی شخصیت کا پتہ چل جائے گا۔ تو برائے مہربانی ایسی راستے میں، ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے معاشرے میں، اسی معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو جو آپ کے اندرونی مٹکے میں کوئی گندگی ڈال رہے ہیں، اور پھر آپ کے بول سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کی شخصیت کا اندازہ لگتا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ تو اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے مت کرو، ورنہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف لیتا ہے، دیتا نہیں ہے، اور فطرت کا کام ہے دینا اور ہمارا کام ہے لینا۔ تو فطرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فطرت جو کچھ ہمارے لیے کرتا ہے اگر اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار لیں تو آپ کبھی بھی جو ہے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ افسردہ نہیں ہوں گے اپنی زندگی پہ، اگر آپ نے فطرت کے بارے میں سوچ لیا۔ درختوں کا کام کیا ہے آپ سوچ لیں، ہم درختوں کو کیا دیتے ہیں؟ کچھ دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم سورج کو کیا دیتے ہیں؟ کچھ دیتے ہیں؟ ہم بارش کو کیا دیتے ہیں؟ کچھ دیتے ہیں؟ نہیں۔ وہ ہمیں پھول کا کام کیا ہے؟ کچھ دینا، کچھ لینا نہیں، الٹا ہم اسے جو ہے قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ فطرت جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس فطرت کا کام دینا ہے اور انسان کا کام لینا ہے۔ انسان جب دینے پہ آ جائے نا تو وہ جنرس بن جاتا ہے، سخی، اور سخی انسان جو ہے وہ جنت کی طرف اپنے لیے راستے بناتے ہیں، جلدی جنت میں جائے گا۔
ابھی محض کنجوس انسان جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے برے راستے ڈھونڈتے ہیں اور برا انسان بن جاتا ہے. برائے مہربانی اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو کسی اور کے ہاتھوں میں، اس ہاتھوں میں مت جانے دینا جس کی وجہ سے آپ کے پریزنٹ فیوچر اور پاسٹ دونوں آپ کے لیے شرمندگی کا سبب بنے. خدا کرے کہ ہم اچھے ذہنوں، اچھے لوگوں اور اچھے ہاتھوں میں زندگی گزاریں. تھینک یو.